بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ شعبان کی فضیلت کو جانیں گے۔ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جسے دل پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان کے روزے نفلی عبادت ہیں۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہ قول ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہی پچھلے رمضان کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن موقدہ جیسا ہے، جو فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھے جاتے ہیں، جو فرائض کے نقص کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا یعنی نیچے والے آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تشریف لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک، کینہ پرور، چغل خور، والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، زانی، جادوگر اور قاتل۔ فرمان نبی ہے کہ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس رات کو آئندہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اس سال جس بچے نے پیدا ہو جانا ہے اور جس نے وفات پانی ہے لکھ دیا جاتا ہے اور اس سال بھر کے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شب رحمتوں اور مغفرتوں کی رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کو سال بھر کے اہم امور کا پروگرام دیتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات بھر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی رحمت غروب آفتاب کے وقت نیچے والے آسمان پر نزول فرماتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو بخشش مانگے کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی عافیت و سلامتی مانگنے والا کہ میں اسے سلامتی دوں، حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص توبہ کرنے والا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو، لہٰذا ہم اس فضیلت کے موقع پر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیانی مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا۔ رمضان کی تعظیم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان کے اکثر حصے میں آپ روزے رکھتے تھے، بلکہ قریب قریب تمام مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی ہے، یا رسول اللہ، آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جسے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب تعالیٰ کے حضور لے جائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بیان کیا ہے کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب و مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو ماہ شعبان کے اہم اور تاریخی واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ماہ شعبان سے وابستگی اہم تاریخی واقعات۔ شعبان کا مہینہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات درج ذیل ہیں۔ شعبان سن 2 ہجری میں کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ اس سے قبل بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ شعبان سن 2 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ شعبان سن 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا۔ شعبان سن 50 ہجری میں عظیم صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ شعبان سن 492 ہجری میں صلیبی بیت المقدس پر باقاعدہ قابض ہو گئے۔ شعبان سن 582 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ دوستوں، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔